وحده لا شريك له. لله الرحمن الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين. حمد و ثنا تمام تر کبریائی بڑیائی بزرگی برتری تمام تر عطائی شہنشائی کبریائی تمام تر تعریفات تسبیحات تمہیدات تکبیرات تحلیلات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کی بابرکت اور رحمت ذات کے لیے اور درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء امام المجاہدین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر انقلاب پیغمبر اعظم امام الاعظم قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت اور رحمت ذات کے لیے ذی وقار میرے محترم میرے معزز عزیز ساتھیوں بھائیوں دوستوں ہمیشہ کی طرح میری دلی دعا ہے میرا خالق میرا مالک ہم سب کی آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات ہمارے والدین اساتذہ اکرام محسنین اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال تمام انسانیت کی ہدایت اور ہدایت کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے سبب بنائے. آمین. اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین.
اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں امن اور سکون پیدا فرمائے۔ زوجین میں نا اتفاقی کی وجوہات کے بارے میں ہم سن رہے تھے۔ پچھلا خطبہ ہم نے سنا تھا کہ کوشش یہ کی جائے کہ جب بیٹی کو الوداع کرنا ہے، شادی کرنی ہے، تو الوداع کرنے سے تقریباً 1-2 ماہ پہلے اس کی ذہن سازی کی جائے۔ چند ایک باتیں میں نے پچھلے خطبہ میں آپ کے سامنے رکھی تھی، امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری ہدایت کے لیے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی کرنی چاہیے کہ بیٹا جب آپ اگلے گھر میں جاؤ گے تو اگلے گھر میں جو آپ کا خامند ہوگا اس کے 2 رشتہ دار بڑے محبوب اور بڑے پسندیدہ ہیں۔ ایک کا نام ماں ہے اور دوسرے کا والد ہے، باپ ہے۔ ان کی عزت کرنا، ان کی قدر کرنا، ان کی توقیر کرنا۔ فلا تقل لهما اف، اس کے ماں باپ کو کسی بھی معاملے میں اف اور تف نہیں کرنا، سمجھایا جائے۔ لیکن اب معاملہ الٹا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیٹی تو چلی ہے نا، تے نہ سمجھی کہ تو اتھے چلی ہے تو بس اسی مار کے، نا ہم تیرے ساتھ۔ موبائل لے کر کے دیتے ہیں، اب تو جہیز میں موبائل بھی ٹچ دیتے ہیں، بھائی خود لا کے دیتا ہے کہ پہنے اے ٹچ موبائل ہی۔ کبھی آپ کو پریشانی آئے، تکلیف آئے، تیرا خاوند تجھ سے کہے، تیرا ساس سسر تجھ سے کوئی بات کرے، تیری نندے بات کرے، تو نے پریشان نہیں ہونا۔ رات کے 12 بجے بھی تو مجھے فون کرے گی، تیرا بھائی آئے گا، ہم مر گئے۔ یہ سمجھایا جاتا ہے، یہ تلقین کی جاتی ہے، اور آج تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بیٹی کو الوداع نہیں کرتے بلکہ اسے کسی میدان قتال میں بھیج رہے ہیں، جہاد کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے، کوئی میدان فتح کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں کہ جا میری بیٹی، ڈرنا نہیں ہے تو، ہم مرے نہیں ہیں، ہماری برادری ہے، تیرے بھائیوں دے بڑے رابطے نے، تیرے چچے وہ ہیں۔ نہیں، اگر نہیں سمجھایا جائے گا، والدین کی عزت اور قدر نہیں بتلائی جائے گی، اللہ کی قسم گھروں میں سکون ہے۔ اب میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں رکھتا ہوں باحوالہ کہ ساس اور سسر کی خدمت کرنا شرعی نقطہ نظر میں کیا ہے، کیونکہ ہمارے ایک ماحول اور معاشرہ بنا دیا گیا، مغربی تہذیب مسلمانوں میں آئی، انہوں نے کہا نہیں اپنے والدین ہے، ساس اور سسر کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کی خدمت تیرا خاوند کرے، اپنے والدین کی خدمت ان کا بیٹا کرے، بہو نہ کرے، وہ کیوں کرے؟ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی قرآن اور حدیث میں نہیں آتا۔ میں نے خود بیانات سنے، اور ایک کا میں نام نہیں لوں گا، اس کا کلپ بڑا مشہور ہوا، اس نے کہا نہیں ساس سسر کی خدمت کرنا جائز نہیں ہے، فلاں۔ یقین مانیے اس بندے نے قرآن اور حدیث کو پڑھا ہی نہیں۔ آپ کہیں گے جی ایسے کیسے، جی ہم نے خود سنا ہوگا، وہ ایسے کہتا ہے، وہاں گیا بیان کرنے، جہاں مرضی وہ بیان کرنے جائے۔ یقین مانیے اگر اس نے قرآن کو پڑھا ہوتا، اگر اس نے نبی کی حدیث کو پڑھا ہوتا، اگر اس نے پیارے پیغمبر کی سیرت کو پڑھا ہوتا، اگر اس نے اپنی مائیں جو ہماری روحانی مائیں ہیں ان کی زندگی کو پڑھا ہوتا، اگر اس نے نبی کی بیٹیوں کی سیرت کو پڑھا ہوتا، نبی کی صحابیات کی سیرت کو پڑھا ہوتا، واللہ وہ کبھی اپنی زبان سے یہ تفریق، لڑائی جھگڑے اور گھروں میں نفرت ڈالنے والی بات اور مسئلہ کبھی بیان وہ نہیں کرتا۔ آئیں ذرا توجہ فرمائیں، آپ پڑھیے سورہ الفرقان کو، اور یہ میری دعوت ہے آگے تک پہنچائیے، لوگوں کو بتلائیے کہ یہ ساس اور سسر کی خدمت کرنا یہ سنت نہیں ہے، نفل نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، بلکہ یہ فرض عین ہے۔ یہ کیا ہے؟ جس طرح نماز پڑھنی فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، صاحب استطاعت کے اوپر بیت اللہ کا حج اور عمرہ فرض ہے، صاحب مال کا جب مال 1 سال ہو جائے اور نصاب کو پہنچ جائے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ جس کی شادی ہو گئی، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جائز معاملات میں ساس اور سسر کی اطاعت اور فرما برداری کرنا فرض ہے۔ اور خصوصاً یہ مسئلہ بنتا ہے بیٹیوں کے لیے، بیٹیاں تو کی ہے، بیٹوں نے تو کبھی کبھار سسرال جانا ہے نا، کبھی کبھار جائے گا۔
اصل زندگی تو بیٹی کی شروع ہوتی ہے. آئے توجہ فرمائے, سورہ الفرقان ہے, آیت نمبر 54 ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنے احسانات ذکر فرمائے کہ اے میرے بندے یہ بھی میرا احسان ہے, یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے میرے احسانات میں سے ایک احسان ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف کرواتے ہیں. آپ سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 سے پیچھے پڑھیے. جب آیت نمبر 54 آئی, اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا. اللہ فرماتے اللہ کی ذات وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا, اور انسان کو اللہ نے نسب والا بنایا, وَسِحْرًا, اور سسرالی بنایا. کیا بنایا؟ سہرا کا مطلب کیا, معنی کیا ہے؟ سسرالی, سسرال والا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ میں نے سسرالی بنایا, اور پتہ یہ چلا یہ رشتے کی قدر اہمیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہے. اور ہاں یاد رکھیے, جو بندہ سسرالی نہیں بنتا, جو بندہ رہبانیت کی زندگی گزارتا ہے, کہتا میں شادی نہیں کروں گا, میں اپنے سسرال نہیں بناؤں گا, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, اس کا میرے نبی کے ساتھ, نبی کی امت کے ساتھ کوئی تعلق کہاں پہ لکھا ہے؟ پڑھیے آپ صحیح بخاری کو, حدیث نمبر 5063 ہے. حضرت انس بیان فرماتے ہیں, 3 شخص آئے, 3 صحابی آئے نبی کی ازواج کے پاس, کہنے لگے ہمیں بتلائیے اللہ کے نبی کی عبادت کیسی ہے. امہات المومنین میں سے ایک نے بتلایا, اللہ کے نبی راتوں کو جاگتے ہیں, وصال کے روزے رکھتے ہیں, پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ایسے عبادت کرتے ہیں. ان تینوں نے یہ بات دل میں کہہ دی. کہنے لگے اللہ کے نبی کا گناہ کوئی نہیں, خطا کوئی نہیں, جب اللہ کے نبی اتنی سخت عبادت کرتے ہیں, ہمیں تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی سے بڑھ کے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. ایک نے کہا میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں, رات جاگتا رہوں گا. دوسرے نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا, کبھی ناغا نہیں کروں گا. اور تیسرے نے کہا میں کبھی سسرالی نہیں بنوں گا, نکاح نہیں کراؤں گا, میں اپنی زندگی اسی طرح گزاروں گا. کائنات کے امام آئے, پیارے پیغمبر کو بچلایا گیا, میرے محبوب پیغمبر کا چہرہ سرخ ہو گیا. اللہ کے نبی صحابہ میں آئے, کائنات کے امام نے فرمایا اما واللہ انی لا اخشاکم للہ واتقاکم لہ. آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے, اے میرے صحابہ, اللہ تعالیٰ کے نیلے آسمان کے نیچے کوئی میں محمد سے بڑھ کے اللہ سے ڈرنے والا اور متقی ہو سکتا, متقی ہو سکتا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا, آپ نے فرمایا میری طرف دیکھو, لیکنی اصوم و افطر. آپ نے فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں, ناغا بھی کرتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا و اصلی و ارقد, میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں, آرام بھی کرتا ہوں. واتزوج النساء, میں نے نکاح بھی کیا ہے, میرے سسرال بھی ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی, اور جس نے میں محمد کی سنت سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نکاح کے بعد عورت کا اصل گھر کون سا ہے؟ سسرالی ہے. آپ نے پڑھا ہے کہیں پہ؟ پڑھا نہیں پڑھا؟ حقیقت بھی یہی ہے, حقیقت بھی یہی ہے. کہاں پہ لکھا ہے؟ سورہ طلاق ہے, آیت نمبر 1 ہے. سورہ طلاق آیت نمبر 1. عورت کا اصل گھر شادی کے بعد کون سا ہے؟ سسرال کا, سسرال کا گھر ہے. قرآن میں فرماتی اللہ, سورہ طلاق آیت نمبر 1, اللہ فرماتے ایمان والو, اے میرے نبی جب اپنی بیویوں کو طلاق دے دو تو طلاق کے جو دن ہیں اسے شمار کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن. اللہ فرماتے جب عورتوں کو طلاق دے دو تو ان کو ان کے گھر سے نکالنا, جب عورتوں کو طلاق دو تو ان کو ان کے گھر سے نہیں نکالنا. اور پتہ یہ چلا کہ نکاح کے بعد اصل گھر جو عورت کا ہے وہ خاوند کا گھر ہے, اس کے میکے کا گھر اصل
نہیں ہے، اور بلکہ جب میکے پیکے جائے گی تو سفر کی نماز پڑھے گی، وہ مسافر ہے، اس کا اصلی گھر خاوند کا گھر ہے۔ اور ہاں یاد رکھیے یہ جو ساس سسر ہیں بے مثل ہی والدین ہیں، یہ والدین کے درجے پر ہے۔ لکھا کدھر ہے؟ پڑھیے سورہ نساء کو آیت نمبر 23 کو، چوتھا پارہ ختم ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی یرضعنکم و اخواتکم من الرضاعہ و امہات نسائکم و امہات، بولے دی نسائکم و امہات نسائکم۔ اللہ فرماتے ہیں تم پر اللہ نے نکاح کو حرام کر دیا کہ اپنی ماں سے نکاح نہیں کرنا، اپنی بہن سے نکاح نہیں کرنا، اپنی بیٹی سے نکاح نہیں کرنا، اپنی پھپھی سے نکاح نہیں کرنا، اپنی خالہ سے نکاح نہیں کرنا، اپنی بھتیجی سے بانجی سے نکاح نہیں کرنا، اور جو تمہاری رضائی مائیں ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے ان سے بھی نکاح نہیں کرنا، اور جو تمہاری رضائی بہنیں ہیں ان سے بھی نکاح نہیں کرنا، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور وہ جو تمہاری بیوی کی ماں ہے اس سے بھی نکاح کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ وہ ماں کی جگہ ہے، وہ ساس ہے، اور جو عورت ہے اس کے لیے اس کے جو ساس سسر ہے یہ والدین کے درجے کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آئیں ذرا توجہ فرمائیں، میں آپ کے سامنے چند ایک مثالیں رکھتا ہوں ساس اور سسر کی خدمت کے بارے میں، اور اس سے پہلے ایک بات ذرا ذہن میں لے کر کے آئیں یار، ایک رشتے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، ایک رشتے کے بارے میں نبی نے اپنی احادیث میں بیان فرمایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور رشتے کا تو ذکر ہو اور اس کے حقوق کے بارے میں ذکر ہی کوئی نہ ہو؟ تصور کر سکتا ہے بندہ کہ اسلام نے کہا ہو تمہیں سسرالی بنایا اور پھر سسرال کے حقوق نہ بیان کیے ہو کہ سسرال میں جا کے کیا کرنا ہے؟ آئیں ذرا توجہ فرمائے، میں کسی عام عورت کی بات نہیں کروں گا، میں کسی ولی کی بیوی کی بات نہیں کروں گا، میں انبیاء کی بیویوں کی بات کروں گا، انبیاء کی بیٹیوں کی بات کروں گا، جو اولیاء میں سب سے اعلیٰ، جو اماموں میں سب سے اعلیٰ، ان کی بیویوں اور ان کی بیٹیوں کی حالت اور کیفیت کیا تھی، اور ان میں سب سے پہلے جن کا نام ہے ان کا نام ہے امی خدیجۃ الکبریٰ۔ امی خدیجۃ الکبریٰ، امی کہے تو دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ آئیں ذرا توجہ فرمائے، اور یہ کوئی عام سی عورتیں نہیں ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، ترمذی کو پڑھیے 38 نمبر حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کائنات کے امام نے فرمایا حسبک من نساء العالمین، آپ نے فرمایا اگر آج کے دور کی عورتیں میری بیوی ہو، بیٹی ہو، آپ کی بیوی بیٹی جو کوئی بہن ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ گھر گزارنے میں کسی کی تقلید کرنا چاہتی ہے کہ کسی کے نقش قدم پر چلے، گھروں میں امن اور سکون اور جنت کی خوشخبری ملے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عورتیں ہیں، مریم ابنۃ عمران، آپ نے فرمایا ایک حضرت عیسیٰ کی والدہ، کیا نام ہے اس کا جی؟ مریم علیہ السلام۔ دوسرا وہ خدیجہ تو بنت خویلد، آپ نے فرمایا دوسری میری بیوی خدیجہ، فاطمہ تو بنت محمد، اور تیسری میری بیٹی فاطمہ، وہ آسیہ تو امرأۃ فرعون، اور آپ نے فرمایا چوتھی فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا عورتیں ان کی تقلید کر لیں، ان کی سیرت کو پڑھ لیں، نقش قدم پر چل لیں، گھروں میں امن سکون بھی آئے گا اور اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ اور سیدہ خدیجہ کی شان کیا ہے؟ میری ماں کوئی عام نہیں ہے، آپ کی والدہ کوئی عام نہیں ہے۔ اب سنیں نبی کی حدیث کیا ہے، مسند احمد ہے 24864 ہے۔ سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں میں نوجوان تھی، میں بڑی خوبصورت تھی، لیکن اللہ کے نبی کا معاملہ بڑا عجیب تھا کہ جب میں نکاح میں آئی سیدہ خدیجہ فوت ہو چکی تھی، لیکن جب بھی خوشی کا موقع آتا آپ فرماتے خدیجہ
تو ایسی تھی، جب بھی میرے نبی پریشان ہوتے فرماتے خدیجہ تو اس طرح تھی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے منہ سے میں خدیجہ خدیجہ سنا کرتی، مجھے بڑی عجیب بات لگی۔ میں نے اللہ کے نبی سے فرمایا قد ابدلک اللہ عز وجل بها خیرا منها، اللہ کے نبی آپ خدیجہ خدیجہ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خدیجہ سے بڑھ کے آپ کو بیویاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ ہمارے گھروں میں یہ سکون عطا فرمائے، اللہ ہمارے گھروں میں یہ امن اور سکون پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری بیویوں میں ہم میں یہی رشتہ پیار اور محبت کا قائم فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے نبی خدیجہ خدیجہ اس سے بڑھ کے بیویاں عطا فرمائی۔ کائنات کے امام نے فرمایا ما ابدلنی اللہ عز وجل خیرا منها، آپ نے فرمایا عائشہ نہیں، مجھے اللہ کی قسم ہے مجھے خدیجہ سے بڑھ کے اللہ نے کوئی نیب البدل عطا فرمایا۔ وہ خدیجہ کی کوئی جگہ لے سکتا، وہ خدیجہ کے کوئی ہم مثل ہو سکتا نہیں، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور وہ کیسی ماں تھی، کیا سیرت تھی۔ صرف ایک واقعہ، اللہ کے نبی کی شادی کا موقع آیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کو بلایا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے شادی کے کپڑے لے کر کے دیے، شادی میں خود ساتھ ساتھ اپنی ماں کو رکھا۔ اصل ماں تو فوت ہو چکی تھی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فوت ہو چکی تھی، ابھی پھر اللہ کے نبی نے رضائی ماں کو بلایا، شادی کے کپڑے لے کے دیے، جوتے لے کے دیے، شادی میں لے کر کے گئے۔ پھر ہوا یہ جب ایک دو ہفتے گزر گئے نا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ سیدہ خدیجہ موجود ہے، سیدہ حلیمہ کہتی ہیں میرے بیٹے میں جانا چاہتی ہوں۔ سیدہ خدیجہ نے بازو پکڑ لیا، کہتے اماں جانے نہیں دیں گے، ابھی تو ہمیں اللہ نے ماں دی ہے، ہم خدمت کریں گے، 1 مہینہ روک لیا۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں پیچھے میرے بڑے معاملات ہیں نا، میری اپنی اولاد ہے، قوم ہے، قبیلہ، جانا چاہتی ہوں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا خدیجہ حلیمہ کو جانے دو، میری اماں جانا چاہتی ہے۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں اے میرے محبوب پیغمبر پھر میں ایسے نہیں جانے دوں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر کیا کرو گی؟ بازار منڈی میں لے کر کے گئے، نئے کپڑے لے کر کے دیے، جوتے لے کر کے دیے۔ آپ سیرت کی کوئی کتاب پڑھیے ملے گا جب سیدہ حلیمہ کو امی خدیجہ نے الوداع کیا 40 بکریاں دی۔ کتنی بکریاں دی؟ 40 بکریاں دی، اور اس کے علاوہ 2000 درہم دیے، اور 3 اونٹ غلے سے لاد کے بما خادم دیے کہ میری ماں کو عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ، بغیر کسی تکلیف دے کے قبیلہ بنو سعد میں چھوڑ کر کے آؤ۔ اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا ما بدلنی اللہ عز وجل خیرا منها، کہ اللہ تعالیٰ نے خدیجہ سے بڑھ کے بہتر مجھے کو بیوی عطا فرمائی نہیں۔ ایک بیٹی بڑی عظیم ہے، اعلیٰ باپ کی اعلیٰ بیٹی، باپ کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی کا نام ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مجمع الزوائد ہے، حدیث نمبر 15398 ہے۔ حضرت علی کے ساتھ جب اللہ کے نبی نے نکاح کر دیا نا، اللہ اکبر کبیرہ، اور سنو سیرت سمجھو، اللہ کی قسم گھر اجڑے اسی وجہ سے ہے، بیٹیوں کو بتلایا نہیں جاتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب فاطمہ میرے گھر میں آئی، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بازو پکڑا، اپنی والدہ فاطمہ کے پاس لے کر کے آیا۔ پیارے پیغمبر کی بیٹی کا نام تھا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام تھا فاطمہ بنت اسد ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی تھی، بازو پڑھ کے لے کر کے آئے، اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں قلت لأمی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم، میں نے اپنی والدہ فاطمہ بنت اسد سے کہا اکفینی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی اماں جان یہ جو فاطمہ ہے گھر کے سارے کام کرے گی، سقایت الماء والذهاب فی الحاجۃ، اماں جان یہ جو جتنے بھی کام ہے گھر کے، مٹکے میں پانی ڈالنا اور چکی چلا کے آٹا بنانا، خدمت الداخل الطحن والعجن، اور چکی چلانا، آٹا گوندنا، گھر کی صفائی کرنا، آپ کی خدمت کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟
یہ فاطمہ کون تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نبی کی بیٹی. کہنے والے حضرت علی گھر کا کام تو نے کرنا ہے, میری والدہ کی خدمت تو نے کرنی ہے, مٹکے کا پانی تو نے بھرنا ہے, امی نے نہیں بھرنا, اے جھاڑو تو مارنا ہے, ماں میری نہیں کرے گی, سارے معاملات تو نے کرنے ہیں. اور دوسری بات کہتے ہیں اماں جان جو میرا کام ہے سقایت المائی, باہر کنویں سے پانی میں لے کر کے آؤں گا, وہ ذہاب فی الحاجتی, باہر سے کوئی چیز لے کے آنی میں لے کے آؤں گا, گھر کے کام یہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرے گی. اور آپ کو پتا ہے وہ کام پھر ایسے نہیں کیے تھے, کپڑے دھونے والی مشینیں اس وقت مڑتے کام ہی بڑے سوکھے نے, پھر بھی اعتراض کیتا جانا میری دھی نے کچھ نہیں کرنا. بندہ پوچھے کر دیاں تے مشیناں نے, کر دیاں تے مشیناں نے. کبھی آپ سے, میری بھی بہنیں ہیں, اللہ کی قسم مجھے کبھی کسی میری بہن نے نہیں بتلایا کہ بھائی کام کر کر کے میرے چھالے پڑ گئے. کبھی آیا آپ کو فون کسی بہن بیٹی کا کی؟ کبھی بہن نے کہا ہو بیٹا یا میرے بھائی یہ میرا کندھا دیکھو چھیل گیا ہے پانی بھرتے بھرتے, کبھی آیا فون کسی کا؟ کبھی نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ سہولتیں ہیں, اس وقت سہولت نہیں تھی. لیکن پھر بھی کیا تھا, خاوند کی فرما برداری تھی, ساس سسر کی خدمت تھی. بخاری کو پڑھیے, حدیث نمبر 5361 ہے. حضرت علی بیان فرماتے ہیں فاطمہ بڑا کام گھر کا کیا کرتی تھی, لیکن میں کیا کرتا, معاملات کچھ ایسے تھے. کہتے ہیں پھر ہوا یہ, اللہ کے نبی کے پاس خادم آئے, میں نے فاطمہ سے کہا رضی اللہ تعالی عنہ جاؤ نا اللہ کے نبی کے پاس, ایک خادم لے کر کے آؤ, گھر کے کام آسانی سے ہوں گے. حضرت علی بیان کرتے ہیں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گئی, اللہ کے نبی گھر نہیں تھے, یا سامنا ہوا, شرم کی وجہ سے بتا نہ سکے. حضرت امی عائشہ سے بات کر لی, یہ معاملہ ہے, یہ میرے ہاتھ دیکھیے, یہ میرا کندھا دیکھیے, یہ معاملات ہے. اللہ اکبر. بات تسلی سے سننے والی سمجھنے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے گھر میں آئے. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی آپ کی بیٹی آئی تھی, اس کی حالت بڑی خستہ ہے, یہ معاملات تھے, وہ خادم لینے کے لیے آئی تھی, میں نے خود اس کے ہاتھ دیکھے, اس کی حالت دیکھی ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام اسی وقت بیٹھے نہیں ہیں بلکہ پیدل چلتے ہوئے اپنی بیٹی کے گھر میں آئے. یہ غالباً عشاء کے بعد کا وقت تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک چارپائی پر آرام کرنے کے لیے ابھی لیٹے تھے. پیارے پیغمبر علیہ السلام آئے, اٹھنے لگے, آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ لیٹ جاؤ. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, آپ نے فرمایا مجھے ابھی عائشہ نے یہ باتیں کی تھی, میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہیں بتلانے کے لیے. آپ نے فرمایا الا ادلکما علی خیر, کیا میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتلاؤں جو غلام سے بھی اچھی ہو. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے, اگر میں جھوٹا ہوں مجھے بتلائیے, کبھی کسی عالم دین سے پوچھئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی مجھے اپنے ہاتھ تو دکھا, کدھر آبلے پڑے ہوئے. پوچھا کبھی آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کدھر پڑے, یا اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی تو آئی تھی سیدہ فاطمہ کے پاس, کدھر تیرے نشان ہے دکھلا مجھے. دوسری بات, یا اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا علی اوے تو جوان ہے, تو حیدر کرار ہے, اور یہ میری چہیتی بیٹی ہے, کیوں اس سے کام کرواتا ہے, اور جھاڑو خود لگا لیا کرنا, اور چکی خود چلا لیا کرنا, اور پانی خود بھر لیا کر. اور واللہ میرے نبی نے حضرت علی کے ساتھ کوئی گلا شکوہ کیا کیوں نہیں کیا. یہ بیٹیوں کی ذمہ داری ہے, یہ بیٹیوں کی ذمہ داری ہے, لیکن ماں باپ سمجھتے نہیں ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے گلا شکوہ نہیں کیا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا الا ادلکما علی خیر, میں تمہیں غلام سے بہتر بات نہ بتاؤں. اذا اخذتما مضاجعکما, آپ نے فرمایا جب سارا دن کام کرو رات کو سونے کے لیے بستر پر آؤ. فسبح 33, آپ نے فرمایا 30 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے, 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے. واحمد 33, 33 مرتبہ تم نے الحمدللہ پڑھنا ہے.
ہے فکبر اربعا، آپ نے فرمایا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، فہو خیر لکما من خادم، آپ نے فرمایا یہ خادم سے بہتر بھی ہے، کرو گے جسم کی تھکاوٹ بھی اللہ دور کر دے گا، روٹین سے کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا۔ گلا شکوہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ ایک اور ہستی بڑی عظیم ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے جی؟ کتنی عظیم ہستی ہے ماشاءاللہ۔ ان کی بیٹی کا نام سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح اللہ کے نبی نے اپنی پھپھی کے بیٹے کے ساتھ کر دیا، حضرت زبیر کے ساتھ کر دیا۔ حضرت اسماء اپنا واقعہ خود بیان کرتی ہے، صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 5224 ہے۔ اللہ اکبر، کہتی ہیں تزوجنی الزبیر وما له فی الارض من مال ولا مملوک، کہتے ہیں جب میری شادی عبداللہ ابن حضرت زبیر سے ہوئی، کہتی ہیں نہ گھر میں ان کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز تھی، نہ ان کی زمین تھی، نہ ان کا کوئی غلام تھا، ایک گھوڑا تھا، ایک اونٹ تھا۔ آپ فرماتی ہیں، توجہ فرمائے، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ، کہتی ہیں میں جایا کرتی مدینے کے کھیت کھلیان میں، وہاں سے ان کے گھوڑے کا اور ان کے اونٹ کا چارہ لے کر کے آیا کرتی، وَاسْتَقِ الْمَاءَ، اور اپنے کندھے کے اوپر میں مدینے کے کنویں سے پانی لے کر کے آیا کرتی، وَأَخْزِرُ غَرْبَهُ، اور ابھی اگر کبھی مشکیزہ پھٹ جاتا میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ اسے سلائی بھی کیا کرتی، وَأَعْجِنُ، اپنے ہاتھوں سے چکی چلا کے آٹا بھی نکالتی اور گوندا بھی کرتی، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَا، کہتی ہیں آگ جلانے کے لیے میں مدینے کے جو کھجوروں کے باغ تھے وہاں سے گٹلیاں بھی جمع کر کے لے کے آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا، تھکاوٹ ہو جاتی، میں پریشان ہو جاتی، لیکن میرا خامن تھا کبھی گلا شکوہ کیا، کبھی اپنے باپ کو فون کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوں، بہت کام ہے میرا، میں کیا بتلاؤں، یہ معاملات ہے۔ آپ کی ان کی اللہ کے نبی کی پھوپھی کی بھی خدمت کرتی ہوں، گھوڑے کا چارہ وہاں سے گٹلیاں لے کر کے آتی ہوں، بڑی پریشان ہوں، اب ابو بکر رضی اللہ مجھے لے جاؤ جلدی جلدی، میں تو پھنس گیا۔ یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے کہا کیوں کام کرواتے ہو، کسی تاریخ میں نہیں ملے گا، کسی حدیث میں نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہ موقع آیا، حضرت اسماء بیان کرتی ہیں میں کام کیا کرتی تھی، حتی ارسل الی ابو بکر، اللہ میرے باپ پر رحم فرمائے، اللہ میرے باپ پر رحم فرمائے۔ میرے باپ کو میری حالت کا پتہ چلا، میرے باپ نے میرے خاوند سے کچھ نہیں کہا، تو انہوں نے کیا کیا، ارسل الی ابو بکر رضی اللہ تبارک ذالک بخادم، ایک خادم بھیج دیا میرے لیے کہ میری بیٹی کے ساتھ تو نے کام میں ہاتھ بڑھانا ہے، اس کے گھر کی صفائی کرنی ہے۔ حضرت اسماء بیان کرتی ہیں تکفینی سیاست الفرسی، تو میں صرف اس سے یہی کام کرواتی تھی، باہر سے چارہ تو نے لے کے آنا گھوڑے کا اور اونٹ کا، گھر کے جتنے کام تھے وہ میں خود کرتی، اپنی ساس کی خدمت خود کرتی تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے معاملات تھے گھر کے وہ میں کرتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ کبھی میں نے ان کا گلا شکوہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک آخری بات ہے، صحیح بخاری میں ہے، آپ بخاری کو پڑھیں گے، حدیث نمبر 3364 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے کو بیابان میں چھوڑ دیا، اب بیٹا پروان چڑھتا جا رہا ہے، تھوڑا سا اس منظر کو اپنے ذہن میں لے کر کے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھار اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کا پتہ لینے کے لیے جایا کرتے، پتہ چلا میرے بیٹے نے شادی کر لی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، جب آپ گئے جا کر کے دستک دی، دروازہ کھولنے والی ان کی بیٹی تھی، یعنی ان کی بہو تھی۔ انہوں نے سوال کیا کہ اے میری بیٹی تیرا خاوند کدھر
قدر ہے؟ تو بہو کہنے لگی میرا خاوند تو گیا ہے شکار کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا ان عیشہم وحیاتہم، کہتے ہیں بتلا تیرا گزارا کیسے چل رہا ہے؟ کہنے لگی کیا بتلاؤں، مفلسی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، سکون نہیں ہے گھر میں، کئی دن ایسے گزر جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میرا نام ابراہیم ہے، وہ میرا پتر ہے، میں تیرا سورا ماں، صرف اس کی باتیں سنی، گلے شکوے سنے، جانے لگے، کہنے لگے ایک بات سنو بیٹا، جب میرا بیٹا آئے، اسماعیل آئے، اسے بتلا دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ جب وہ آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خوشبو محسوس ہوئی، اپنی گھر والی سے پوچھا کو آیا تھا؟ کہنے لگے ہاں ایک بزرگ آیا تھا، کچھ کہا اس نے، یہ سوال کیے تھے، یہ میرے منہ سے نکل گیا، کوئی انہوں نے نصیحت کی، ہاں یہ کی ہے کہ چوکھٹ بدل لو۔ کہنے لگے اللہ کی بندی عزت کرتی، وہ میرا باپ تھا، تو نے اچھا سلوک نہیں کیا، اب وہ مجھے اشارہ کر کے گئے ہیں کہ اس کو طلاق دے کے صحیح بخاری ہے حدیث نمبر 3364 ہے، پڑھیے آپ۔ پھر کئی سال گزرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے، دستک دی، یہی معاملہ، اندر سے ایک بیٹی نکلی، سوال کیا بیٹا میرا بیٹا کدھر ہے؟ بتلایا کہ وہ تو شکار کے لیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ان عیشہم وحیاتہم، بیٹا بتلا تیرا معاملہ کیسا ہے؟ کہتی نحن بخیر وسعہ، اللہ کا بڑا شکر ہے جی، بڑا شکر ہے ماشاءاللہ، بڑا سکون ہے، بیٹھے آپ کو کھانا کھلاؤں میں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، کہتے کوئی پریشانی؟ کہتے نہیں نحن بخیر، ہم پر اللہ کا بڑا فضل ہے، گوشت کھانے کو ملتا ہے، پانی پینے کو ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا، ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کی اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، یا اللہ میرے بیٹے کے گھر میں گوشت اور پانی کی رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرما۔ جب جانے لگے کہنے لگے میرے بیٹے سے کہہ دینا چگاڑ بڑی اچھی ہے، اسے مضبوطی سے پکڑنا چھوڑنا نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام پھر آئے، آگے پوچھا ہاں وہ آیا تھا یا یہ معاملہ تھا، کوئی نصیحت کی؟ ہاں یہ کی ہے کہ چگاڑ، آپ فرماتے ہیں خوش ہو جا، وہ میرا باپ ابراہیم علیہ السلام تھا، تیرے اچھے سلوک کی وجہ سے، تیرے اچھے کردار کی وجہ سے میرے باپ نے نصیحت کی ہے کہ میں تا حیات تجھے نہ چھوڑوں بلکہ اپنی سوچیت میں رکھوں۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعے ایک حدیث سنائی تھی، لوگ کہتے ہیں ساس سسر ہیں چاہے، اللہ اکبر کبیرہ، مسند احمد کی حدیث میں نے سنائی تھی، ابھی یاد آئے گی آپ کو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میری پھپھی جب گئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بیوی سے بات کر رہی تھی، پیارے پیغمبر علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو شوہر والی ہے؟ میں نے عرض کی جی جی۔ آپ نے فرمایا بتلا تیرا مقام تیرے شوہر کے نزدیک کیا ہے؟ کیا تیری خدمت کی وجہ سے خوش ہے یا ناراض ہے؟ تو میری پھپھی نے کہا اللہ کے نبی جتنی مجھ میں ہمت ہے، طاقت ہے، میں اس کی خدمت کرتی ہوں، کہنا مانتی ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا غور کرنا فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، اگر تیرا خامت اس سے خوش ہوا تو جنت ہے، اگر ناراض ہو گیا تو دوزخ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ خدمت نہیں کرنی چاہیے ساس سسر کی، میں نے دلائل آپ کے سامنے رکھے۔ اب بیٹیوں کی تو شادی ہوگی، بیٹیاں چلے گئیں اگلے گھر، پتر دی شادی ہو گئی، نو آ گئی اپنے گھر، اب بیٹا کام پہ چلا گیا تو جو گھر میں ماں باپ ہیں ان کو کدھر چھوڑیں گے؟ اولڈ ہاؤس میں۔ کہاں پہ چھوڑیں؟ اولڈ ہاؤس اس لیے بنائے ہیں نا، جتنے ادھر بیٹھے جا کے پوچھے وہ کہتے جی کیا بتائیں، خاوند جو میرا جو بیٹا ہے وہ میری مانتا نہیں ہے، گھر میں شادی کر دی، بہو آئی اس نے کہا ان کو پھینکو، سارے اولڈ ہاؤس اس لیے بھرے پڑے۔ اللہ کے بندو ہماری شریعت اللہ معافی دے اتنی بے رحم نہیں ہے، اللہ کے نبی کی شریعت اتنی بے رحم نہیں ہے۔ صبر کرنا پڑتا ہے، صبر سمجھنا پڑتا ہے۔ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، ایک لڑکی تھی، اس کی شادی ہوگی، سارے بے نمازی، وہ بڑی پریشان ہوئی، سارے بے نمازی۔ اس نے 2-3 دن دیکھا کوئی حساب نہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی قرآن نہیں پڑھتا۔ اس نے سارے گھر والے جمع کیے، کہنے لگی دیکھیں جی آپ گھر کے ٹوٹل 10 افراد ہیں۔ کتنے افراد ہیں جی؟ 10 افراد۔ میں آپ کو کوئی کام کے لیے نہیں کہتی، کپڑے میں دھوؤں گی، صفائی میں کروں گی، خدمت میں کروں گی، ساس سسر نندے جو کچھ نہ کریں آپ، صرف باہر سے مجھے لا کے دے، باقی میری ذمہ داری کپڑے استری کرنا، دھونا ہے وغیرہ۔ میں صرف آپ سے ایک کام کہوں گی کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے 5 ٹائم۔ کتنی جی؟ 5 ٹائم۔
اب وہ لڑکی بڑی تیز تھی، اس نے گھر والے کہنے لگے مشکل نہ آنا، انہوں نے کہا نہیں نہیں کام میرا سارا، کوئی کچھ نہ کرے میں کروں۔ اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی، یا صاحب جو تھے ان کو کام سے فری کر دیا، اب یہ کام کر دیا۔ صبح کے وقت اٹھے، نماز پڑھے، ساس سسر کی خدمت، کھانا ناشتہ آرا وغیرہ سارے کام۔ اب 2-3 دن تو ان کو نماز پڑھنے میں بڑی تنگی ہوئی۔ جب پورے 15 دن ہو گئے نا تو سارے گھر والے سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے یار یہ کیسی عورت ہے کہ جس نے ساری ذمہ داری اپنے سر پہ لی ہے، ہمیں صرف نماز کا کہتی ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ میں نے خود واقعہ پڑھا ہے۔ جب 15واں دن آیا تو سارے گھر والے بیٹھے اور اپنی وہ جو کیا کہتے ہیں بہو تھی اسے اونچی جگہ پہ بٹھایا، سارے اس کے پاؤں میں بیٹھے اور اس سے معافی مانگ، کہتے ہیں کہ یہ سارا قصور ہمارا ہے، ہم تو تمہاری بات سمجھے ہی نہیں، تم تو ہمیں اللہ کی طرف لے کے جانا چاہتی تھی، آج کے بعد سارا کام ہم کریں گے، تم اس گھر میں صرف ہمیں بتلاؤ گی، تم نے کچھ کرنا۔ صبر صبر سمجھنا۔ اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جو زندہ ہیں میری بہنیں میری بیٹیاں وہ بھی اپنے ساس اور سسر کی خدمت کریں، اور جو فوت ہو چکے ہیں ساس سسر جب ربنا اغفر لی کی دعا کرتی ہیں تو اس میں اپنے ساس سسر کو بھی اپنے ذہن میں لے کر کے آئے کہ یا اللہ میرے ساس اور سسر کو بھی معاف فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ جب وہ دعا کرتی اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو اپنے والدین کے لیے نیت کرتی ہیں، ساس اور سسر کے لیے بھی نیت کریں کہ یا اللہ انہی کی وجہ سے میں گھر والی بنی، یا اللہ میرے ساس اور سسر کے اوپر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ یہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو دعا کرنی چاہیے۔ آخری بات، ان احسنتم لاحسنتم لانفسکم، جیسی کرنی ویسی برتی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا، جزاکم اللہ کو عافیت، اللہ برکت دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو، آج کے خطبہ میں ہم نے ساس اور سسر کی خدمت کے بارے میں قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں سنا ہے۔ کسی بھی ساتھی کے حوالے سے کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو، میں بیٹھا ہوں، آ کے نماز کے بعد مجھ سے بات بھی کر سکتا ہے، حوالہ جات موجود ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں امن اور سکون پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے نئے رشتے کی وجہ سے ہمیں 2 بزرگ ہستیاں عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی عزت اور قدر اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی والدین کے بعد والدین ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا والدین سمجھ کر ان کی عزت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں، غزہ کے مسلمان ان کے لیے لازمی دعائیں کریں، آپ کبھی اپنی دعاؤں میں انہیں فراموش نہ کریں، بڑی خستہ حالت ہے، آئے دن دماغ کے مریضوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور پھر غزہ کے علاقے میں غذا کی خوراک کی بڑی قلت ہے، اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں، اور جو ایسا کر رہے ہیں خبیث لعین ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے غضب کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا غضب نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجاہدین کی مدد اور معاونت نازل فرمائے، آمین۔ آج بعد از نماز مغرب ہٹیاں جامعہ مسجد محمدیہ الحدیث میں مولانا عتیق اللہ عمر صاحب ان کا درس قرآن ہوگا بعد از نماز مغرب۔ آج بعد از نماز مغرب تمام میرے دوست میرے بھائی شرکت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعائے عافیت ہے، ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں اشرف بھائی راولپنڈی والے، ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ احمد بھائی ان کے والد صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ شاہد بھائی ان کی بیٹی کے لیے دعا کیجیے، اللہ ہماری بیٹی کو صحت عطا فرمائے۔ اور ایک ہمارے اور بڑے اچھے دوست ہیں بھائی ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے تمام اہل والوں کو صحت اور عافیت اور تندرستی عطا فرمائے۔ موسمی جتنے مریض ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے۔ یہ بارش کی بندش ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.